جس بیماری میں وہ مبتلا تھے اس کا کوئی علاج دریافت ہو چکا ہو اور ان کا پیسہ ان کے کام آ جائے اور وہ ایک نئی زندگی کو اس وقت کو گزارنے کے بعد شروع کر سکیں. تو بہرحال اس پہ ہماری کوئی رائے نہیں ہے ان دا سینس کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن یہ ایک پروسیس ہے جس سے انسان آج کے دور میں یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ موت کو اس انداز میں شکست دے سکتا ہے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جب وہ شخص جاگے گا اس پورے پروسیس کے بعد, اگر وہ جاگ سکا تو اس کے بعد بھی الٹیمیٹلی موت اس کو ضرور آنی ہے. بہرحال اٹس این انٹرسٹنگ ایسپیکٹ. اس کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے, آپ اس کو دیکھیے, اس کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. Begins somewhere between the time the heart stops beating and the patient is pronounced dead. The first step of the procedure is to cool the body by placing it in an ice bath. After the body is encased by ice, HLR, or heart-lung resuscitator, is placed on the body. The compressing of the chest continues the circulation of blood and oxygen throughout the body, and more importantly to the brain. Step 2 in the process calls for the blood to be replaced with a cryoprotective solution. What is a cryoprotectant, you might ask? It is simply a solution that keeps cells from fracturing and tearing during the freezing process. To replace the blood with the cryoprotectants, tubes must be connected to major arteries of the body. When this is completed, a low concentration of cryoprotectant is circulated through the body for 2 minutes to flush out the remaining blood in the system. The next part in the process requires the solution to be introduced into the body at a controlled rate until full concentration is reached. First, a 50% solution is circulated through the body over the course of 2 hours. After the 2 hours have passed, a 100% concentration solution is rapidly introduced into circulation and continuously circulated for another hour. Now that the body is prepared for freezing, it's time to further cool the body. The body is placed under computer-controlled fans, and nitrogen gas is put into the room. The nitrogen is circulated for approximately 3 hours, and the body is cooled to negative 124 degrees Celsius. Some final cooling is required before the process is finished. The body is placed in an aluminum holding container. This is where it will be held for long-term storage. The container is placed in an electronically monitored storage tank and is filled with liquid nitrogen. Over a course of 2 weeks, the body temperature slowly reaches its final destination at negative 196 degrees Celsius. Someone's vision of heavenly clouds. This is liquid nitrogen used in the process of cryonic preservation. You're looking at the body of a 50-year-old man who has just moments ago been pronounced dead of colon cancer. And these people are medical personnel from the American Cryonics Society, with whom he contracted to be frozen right here in his own living room. Alerted by cell phone, they have arrived within moments of his death to begin the process of cryonic preservation. One of the things that's interesting about cryonics is that in some way we are the descendants, the intellectual descendants of the Egyptians, and that the Egyptians believed in a physical immortality, in caring for the body, because the body then would be reanimated sometime in the future. And although their techniques were rather different, very different from what we use now, at least we think they had the right idea, and we think we may have the right idea now too. The cryonics movement in the Western world, in the United States, started in 1964 with the publishing of the book, The Prospect of Immortality. And in that book, Professor Ettinger suggested that people might be frozen at the time of death and kept for some length of time in a frozen state and ultimately revived. We are watching the patient being packed in ice
as the cooling down process is begun. In this first stage, he will be ventilated. Medications such as anticoagulants, antioxidants, and other drugs, his temperature, blood gases, and so on, will be constantly monitored, and his blood will gradually be pumped out and replaced with water-based coolants. Is cryonics going against nature? Let us consider that we go against nature all the time. We go against nature when we get in a plane and we fly from one coast to the other. We go against nature when we've got a toothache and we go in and we have it filled. We go against nature when we have a flu shot, when we take antibiotics, when we get in our automobile. So is cryonics sort of the ultimate going against nature, or is it rather just the next logical step as we progress from man to Superman, from mortal to immortal? After these initial steps, the patient is transported by ambulance to one of the Society's facilities. Over a period of up to a week, the patient's temperature will gradually be lowered as he is placed in a series of tanks and cooling boxes filled with liquid nitrogen. Ultimately, all his blood will be washed out and replaced by a combination of medically treated coolant liquids and ice. And finally, encased in a tube, he will be lowered into his permanent resting place in this vacuum vault, which will then be placed underground to await the day he returns to life. He won't wait alone, by the way. The vault is large enough to hold 4 full bodies and 2 heads. People often ask us, how soon? If I sign a suspension contract with you, am I coming back in 50 years, 20 years? Can I specify how many years it's going to be before I come back? नाज़रीन, क्लिप आपने देखी. प्रोग्राम के कंक्लूडिंग सेगमेंट पे हम जाएंगे. उससे पहले हम यहाँ एक वक्फा लेंगे. हमारे साथ ही रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन. आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हमने अपने आज के प्रोग्राम में और इससे पिछले प्रोग्राम्स में मौत के हवाले से डिस्कशन की, और इस डिस्कशन में कई नुकात आपके सामने यकीनन आए होंगे जो कि फ़िज़िकल सेंस में भी शायद कारआमद हों, और स्पिरिचुअल डोमेन में भी हमने कोशिश की कि इस कॉन्सेप्ट को कवर किया जाए. डॉक्टर साहब, इख्तिताम में तो सिर्फ एक बात पूछने को दिल चाहता है, वो ये कि अगर मौत ना होती तो क्या होता. बज़ाहिर तो बड़ा दिलनशी लगता है ख्याल. अगर एक इंसान एक अपने डेस्टिनेशन से चला था और उस डेस्टिनेशन के बाद उसको वापस आना है, एक इंसान का घर था, उस घर के अंदर वो रहता था, उसको एक सफ़र पे भेजा गया उसकी आजमाइश के लिए, और उसको वापस कहते हैं कि अपने घर पे आ जाओ. एक मुसाफिर से पूछे कि अपने घर जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो. अगर वो मुसाफिर ये कहता है कि जी मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसको उस सफ़र के अंदर इतनी दिलचस्पी पैदा हो रही है जहाँ पे वो सिर्फ थोड़े लम्हों के लिए गया है. वहाँ पे अगर ये इतना टाइम गुजारना चाह रहा है तो लाजमी बात ये है कि वो घर जहाँ से वो जाए, जहाँ पे वो जाएगा उस घर के अंदर उसके लिए वो जगह मुख्तस नहीं की गई है जहाँ पे वो राहत से रहेगा. सुभान अल्लाह. तो वो जाएगा तो लाजमी, क्योंकि ज़ाहिर है वो सफ़र के अंदर उसका सफ़र ज़रूर ख़त्म होगा. तो ये जो जैसे मैंने आपको कहा था कि नफ्स मुतमइन्ना, जिसको खालिक से मोहब्बत है, वो तो बेताब होगा कि मैं खालिक के पास जाऊँ. वो इस दुनिया के खेल तमाशे में अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा, या इस आर्जी ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा वो. और अभी जिस तरफ आपने पहले इशारा जो है ना वो किया था, वो लाजमी वो लोग जो अपनी ताकत और दौलत की बेस के ऊपर अपने इक़्तिदार और ज़िंदगी को तूल दे रहे थे, कारून, नमरूद, फ़िरऔन, वो इबरत की जो है वो निशाना जो है वो बन गए उस पर. तो जो मुतमईन लोग होंगे, जो नफ्स मुतमइन्ना लोग होंगे, वो बेचैन होंगे कि हम वापस जो है वो जाएं और ज़िंदगी से जो है ना वो जाएं. यहाँ क्यों रहना चाहेंगे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अगर एक आदमी सफ़र को सफ़र ही नहीं समझ रहा तो जाना तो उसको भी है. ये तो सिर्फ उसका इल्यूजन है कि वो, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अहम नुक्ता ये उठा दिया कि जो सफ़र समझ रहा है वो तो खुश दिली से जाएगा और वो प्रिपेयर्ड है जाने के लिए. और फिर शायद इसी पॉइंट पर वो शख्स बड़ा मुतमईन अंदाज में जा रहा होगा जो डॉक्टर फसाद ने अपने एक्सपीरियंसेस, फिजिकल एक्सपीरियंसेस शेयर किए. ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, एक शख्स हैं जिन्होंने ये देखा है होते हुए. तो
ہم ظاہر ہے یہ کوئی دینی پروگرام اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم اس پہ لوگوں کو یہ طریقہ کار بتائیں کہ اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن ایک اچھی موت آپ کسے کہیں گے؟ دیکھیں، اچھی موت تو جبھی ہے جب آپ یہ تو ایک جسے کہتے ہیں برق ہے یہ، تو آپ اس کے آگے سرنڈر کر دیں. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں. دنیاوی لیول پہ ہم سب زندہ ہیں. ہم گھر کیوں بناتے ہیں؟ اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے شام کو گھر واپس ہی نہیں آنا ہے تو میں گھر بناؤں کیوں؟ راحت کا ایلیمنٹ ہٹا دیں، لاجک پہ بات کر لیتے ہیں. گھر انسان دنیا میں اسی لیے بناتا ہے، سمجھدار انسان، کہ اس نے جا کے یا شام کو واپس آنا ہوتا ہے یا 4-5 دنوں کے بعد کبھی نہ کبھی گھر واپس آنا ہوتا ہے. جو لوگ گھر بناتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ وہ ساری عمر اس گھر میں نہیں رہیں گے. تو بات گھر کی ہے. اگر ہم اس گھر کی اہمیت دیتے ہیں تو بھی یہ سفر ہے، واپس آنا ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ جو ہمارا پرماننٹ گھر ہے ہم وہ بنا لیں، جس پر مذہبی حوالوں سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی. سفر دونوں صورتوں میں ہے. دونوں صورتوں، اس مادی زندگی میں بھی واپس گھر جانا ہے اور اس پرماننٹ زندگی میں بھی مستقل گھر جانا ہے. تو سب سے اچھی موت میرے خیال سے وہ ہے کہ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم سب نے ایک دن جانا ہے، تو ہمیں اچھا والا گھر کب ملے گا. ٹھیک، اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے جس کو انہوں نے نفس مطمئنہ کی بات کی یا حوالوں سے. تو بس سفر کچھ ایسا گزاریں کہ اچھے گھر میں جانے کی گارنٹی کسی حد تک آپ کو اسی دنیا میں ہو جائے کہ میں نے اس گھر کی محنت کی، میرا یہ سفر مناسب طریقے سے گزرا، لیکن میں بالآخر اپنے اچھے گھر میں پہنچ جاؤں گا. اس کو آپ آسان موت کہہ لیں. اس کنسپٹ کو آگے بڑھائیں تو موت تو ہوئی نہیں. پھر تو موت ہوئی نہیں. اگین وہ شعر آ جائے گا، ہاں. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر نہیں، اس جاؤں سے گا. بھی اچھا شعر علامہ اقبال کہہ گئے ہیں، سمجھ بیٹھے ہیں غافل جسے اختتام زندگی، در اصل میں ہے یہ شام زندگی صبح دوام ہے وہ زندگی. شام زندگی، یہ صبح ٹیمپرری دوام سفر کے لیے اتنی محنت، اور پھر پرماننٹ ایبورٹ کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ سب سے اچھی موت کیا ہے، سب سے اچھی موت وہ ہے کہ موت کو اس کے وقت پہ آنے دیں. ہر وقت اس کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے، تیار رہیں، لیکن اس سے خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ خوفزدہ کسی ٹیمپرری چیز سے کی ہوا جاتا ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک، وہ آنی ہے پرماننٹلی. وہ جب تک نہیں آتی انجوائے کریں، لیکن ڈومین میں رہتے ہوئے. نفس کو فالو کر کے انجوائے نہ کریں. جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے اس سفر میں انجوائے کرنے کی، اس کو انجوائے کریں. مذہبی زبان میں دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں. واہ. علی صاحب. سر میں اس میں یہ بات کروں گا کہ سیلویشن، نجات، موکشا، سیلویشن، موکشا، نجات، نجات، salvation. مکتی کہہ لیں آپ اس کو. مکتی. بیسیکلی یہ کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے. روح اللہ تعالیٰ مختلف حیات میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی. آدم، دم آ، یعنی کہ روح آئی. تو وہ جب انسان کے اندر روح پھونکی گئی تو وہ ایک آزمائش کا وقت تھا. ایک مطلب ایک پوری منزل پہ بھیجا گیا دوسری جگہ کہ آپ یہاں، ایک سفر میں بھیجا گیا کہ آپ اس سفر کو گزار کے ایکچوئل منزل کے لیے تیاری کریں. اس دوران اگر آپ نے سول آپ کہہ لیں، اسپرٹ کہہ لیں، کہ وہ انرجی اس کی نیگیٹو ہو گئی تو وہ ایکچوئل انرجی کی طرف نہیں جائے گی جب تک کہ وہ کلیئر نہ ہو. ایکچوئل سورس آف انرجی، ایکچوئل سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جب اس میں سے نکلی ہوئی ایک پارٹ نکلا ہوا جو ہماری روحیں ہیں، وہ اللہ کی روح ہی کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی آدم کے اندر. جب وہ روح زمانے کی غلاظتوں سے اپنی ایکچوئل پازیٹیوٹی کھو گئی تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگی وہ مختلف جگہوں سے گزرتی رہے گی. جتنی زندگی ہے اس میں اس روح کی اس پازیٹیوٹی کو بحال رکھنے کی کوشش کی جائے. بالکل. یہ آسان موت جو آپ فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف ایک آخری سوال. جنرلی موت کا خوف ہے لوگوں کو، اور جیسے خیر کہا بھی تھا کہ طارق صاحب نے نہیں بھی ہے، لیکن اگر کسی کو ہے تو وہ اس کو زائل کیسے کرے؟ کوئی طریقہ ہے اس کا؟ لیکن اس کا خود قرآن حکیم طریقہ بتاتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کرتا رہے اپنے رب کی حتیٰ کہ تجھے یقین ہو جائے. اور وہ یقین جو آپ کانشیسنس اور ساری گفتگو ہو رہی تھی اس اسٹیٹ میں پہنچ جائے گا کہ ہی ول انڈرسٹینڈ کہ جو کچھ میرے ساتھ اب